الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الراشدين المرشدين. قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. صدق الله العظيم. اللہ جل وعلا دے فضل نال حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نگاہ عنایت نال اساں سارے نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے جامع مسجد رحمانی دے وچ موجود ہیں. اللہ کریم ساڈا مل باونا قبول فرماوے جامع مسجد رحمانیہ، اور اللہ تعالی روز جمعہ دا صدقہ ایمان تے زندگی نصیب فرماوے تے ایمان تے خاتمہ نصیب فرماوے. کرم فرما سارے بھائی علامہ محمد عامر سعیدی صاحب ماشاءاللہ بڑے بہترین اعلیٰ پیمانے تے دین متین دی خدمت کریں دے پہ. اللہ کریم نا شکری کریں نہ کرا ہے، اے اللہ تعالیٰ دا احسان ہے علامہ صاحب دی صورت اہل علاقہ تے. چونکہ میں خود مساجد تے مدارس دی دیکھ بھال کرن والا بندہ ہوں. چٹے کپڑے پا تے وڈا امامہ شریف بد تے سونا جبہ پا تے اچھی چادر تے رومال مونڈے تے رکھ تے اسٹیج تے بہتے وڈے وڈیاں گالیں کرنا، ہاتھ چمواونا، اور بعد وظیفے ہدیے نذرانے لفافے گھنتے اچھی گڈیے چڑھتے گھر چلا ونجنا، یہ بہو آسان کام ہے. یہ علامہ صاحب بھی کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی دین متین دی خدمت اے نہیں. یہ یاد رکھا ہے، دین متین دی خدمت بنیادی تے اصل تے حقیقی خدمت اے نہیں جو محض بندہ اسٹیج تے آتے تقریراں کرے، نعتاں سناوے، پیسے دی جیب بھرے اور گڈی تے چڑھے تے واپس چلا ونے. بنیادی طور تے جرا بندہ سمجھنا چاہتا ہے کہ دین دی خدمت کیا ہے تا او مساجد دی تعمیر، مدارس دی تعمیر تے طلباء کو دین متین دی تعلیم، اے بنیادی دین متین دی خدمت ہے. اچھا ایویں جڑا بندہ مسجد یا مدرسے دا انتظام و انصرام کرنا پہ اندے نال بہن حوصلہ افزائی کرن، یہ یقیناً صدقہ جاریہ ہے، لیکن اندے نال شانہ بشانہ کھاڑتے اللہ دے رزق حلال چو حصہ ملاون، اے بہت وڈی بہادری دا کم ہے. اچھا حصہ ملاون کنو وڈی بہادری تے وڈی گال کیا ہے؟ ان ذالک لمن عزم الامور بھی آکھ سکدے سے. وڈی گال کیا ہے؟ حصہ ملاتے اللہ دی رضا دی خاطر پچھو تے نہ دیکھنا، مڑ تے نہ دیکھنا، اور مولوی صاحب کو، عالم دین کو ہدف تنقید نہ بناونا، گھٹیا نگاہ نال نہ دیکھنا، چار بندیں کو نہ سنواونا، چار بندیں ذلیل نہ کرنا. اے تعاون کرن کنو بھی وڈی خدمت اے ہوندی ہے. ایک عالم دین دی، ایک قاری قرآن دی، حافظ قرآن دی، بچے دے استاد دی، علاقے دے امام دی. تا اے بنیادی چند گالی ہیں کہ اساں علامہ صاحب دے شانہ بشانہ بھی کھڑوں، انہیں دی حوصلہ بھی دیوں، تسلی بھی دیوں، انہیں کو اچھا مشورہ بھی دیوں. اللہ کریم نے جڑا کچھ کو عطا فرمائے اون دے وچوں کچھ حصہ کڈ تے علامہ صاحب نال مالی تعاون بھی کروں. کیونکہ جتھاں حضرت صاحبان کراچی دے وچ تقریباً سارے علاقے قریب اچھا کھاندے پہ ہن، اچھا پیندے پہ ہن،
فیملی بال اچھے انداز ماشاءاللہ پلیندے پہ ہیں، انکم دا سلسلہ موں اچھا، ہر حوالے نال تعلقات بھی ہیں۔ اتھو دا تو پتہ نہیں، سارے کراچی دا اے نظام ہے جو بسا اوقات ایک اساں نکاح پڑھوں چا آدھا گھنٹہ لگ دے تو لوگ 20,000 بھی دے دیں، اور اتھو دا چونکہ تھوڑی بہوں میں کو معلومات ہے، پنجاب دے وچ پورا مہینہ بھی بندہ امامت کرے، نماز پڑھاوے، بال پڑھاوے، وقت دی پابندی کرے، جنازے پڑھاوے، بالیں دی تربیت کرے، اللہ ہو جاں صداواں بلند کرے، مہینے تو بعد بمشکل 8,000 10,000 خدمت تھی دی ہے۔ معذرت نالے میرے اپنے علاقے دا بھی اچھ شریف دا بھی یہ حال ہے، لیکن جیڑا علاقہ علامہ صاحب چھوڑتے ہیں، جیڑا ماحول اے چھوڑتے ہیں، میں سمجھنا کہ اتھو چھوڑن انہیں دا بہت وڈی قربانی، وال ایک بڑی بڑی مسجد بنا بنا سیٹ اپ لودھران لے پاسے نے نہ تھیا، ان کو بھی نے چھوڑ دیتا، بنیادی طور تے خود کو زمین تے مٹی دے وچ آلودہ کر دے، اللہ تے اللہ اکبر دی صدا بلند کرنا میں سمجھنا یقیناً بہادری دا کم، لیکن اساں دین کا دور ہے تاں اساں سمجھ دے سے کہ یار اے مولوی نویں نویں مسئلے کاڈھانے، ساڑی کھیت ہے، ساڑا فصل ہے، ساڑی زراعت ہے، اساں محنت کیتی ہے، پانی اساں لائے، رات نہیں دی دیکھ بھال اساں کیتی ہے، ہن مولوی آدن ساری چاہتے سا کچھ دیو، کیا اے مولوین دی معاذ اللہ کو ذاتی مسئلہ ہے؟ اے مولوین دی کو ذاتی مفاد ہے؟ یا ول اللہ دا قرآن سا کو کچھ سمجھیں دے یا دین سا کو سمجھیں دے؟ چونکہ موضوع میرا عشق رسول ہے، لیکن میں عشق دی روح جرائے او آپ دے سامنے رکھیں دا بھی ہیں۔ حقیقتاً عشق رسول ہے کیا؟ ہنجوں وہاں گننا یا محض درود و سلام پڑھ گننا، نعت پڑھتے سبحان اللہ آگتے جھم گننا، کیا اے عشق رسول ہے؟ یا محض داڑھی رکھ گننا، کیا اے عشق رسول ہے؟ جن دی توفیق آج کل بہت سارے لوگوں کو کہنے، یا محض سجدے کر گننا اے عشق رسول ہے؟ حقیقتاً عشق رسول دے تقاضے کیا ہے؟ صحابہ کرام نے سارے زندگیاں پڑھو، صحابہ کرام نے سرکار نال جملی میں ہاتھ ملا دیتے نا کہ آقا ساں توڑے سے، والنا تا صحابہ نے پتر بچاتے رکھیں، نہ مال بچاتے رکھیں، نہ جان بچاتے رکھیں، بلکہ ایک بچی کو آکھے نے سیدنا بلال حبشی مجھے تھی تے حضور دی بارگاہ عرض کریں، آقا میں فلانے قبیلے دی عورت کو پیغام بھیجے، تے انہیں پیغام رد کر دیتے نکاح دا، وہاں کہ میں بلال کو نہیں پڑھنے دی، اللہ جانے وجوہات کیا ہے۔ میرے کریم آقا نے جب میں سنے نا حضور غضبناک تھی گئے، غصہ فرمائے کہ میرے بلال دا پیغام تے کہیں قبیلے دی عورت رد کرے، میرے کریم آقا اٹھی کھڑے، آپ فرمانے سڈو نے قبیلے آلے کو میرے بلال دی خرابی دسو، کمی دسو، نقص دسو، خامی دسو، عیب دسو، کیا ہے؟ کیوں پیغام رد تھے بلال دا؟ وہ عشق جو کریں دے حضرت بلال حبشی سرکار نا، تے حضور وال اتنا محبت، اتنا قرب، جو انصار کو جمع فرمائے ونجو دساؤ پوچھتے میں کو جو انہوں نے میرے بلال دا پیغام رد کیوں کیتے ہوں، بچی کیا چاندھی ہے، کیا خامی دیٹھی ہے؟ جیوے پیو کو پتہ لگا، بھیرا کو پتہ لگا، چاچے مامے تائے کو پتہ لگا، سارے جمع تھی تے بچی کنوں گے، چونکہ میں یہ حساس مسئلہ رسے نا، صحابہ نے تو سرکار کنوں اپنے بچہ بھی پیاریاں کرتے نہیں رکھیا، پوتر تا پوتر جان تا جان، بچی دے معاملے تا ہر مذہب تا بندہ حساس تھی دے، بڑا سوچ سمجھتے ایک قدم چاہندے، لیکن صحابہ دا عشق دیکھو، او پیو بھی اٹھے، بھیرا بھی اٹھے، حق ہمسائے رشتہ دار چاچا ماما تایا سارے اٹھی کھڑے، وانتے بچی کو آکے نے تائیں تا ساکو اللہ دے محبوب دی بارگاہ شرمندہ کروا دیتے، تائیں بلال حبشی سے اندہ پیغام رد کیتے، سرکار غصہ کیتی بیٹھیں، وال بچی دے نصیب تو بھی قربان تھی، وہ بچی کو جملے پتہ لگا نا کہ حضور ناراض تھے، میں پیغام رد کیتے، وال تو سارے ہٹ بنو، میرا نکاح ہونو سونا محمد خود طے فرمے سے، سونے نبی پاک خود طے فرمے سے،
جو میں کہندے عقد نکاح منے میں اپنے آپ کو حوالے میٹھے مصطفیٰ دے کر دیتے سرکار میں اپنے سہیلیں باساں تول فخر کرے ساں کہیں دا رشتہ ماں جوڑے کہیں دا پیو جوڑے کہیں دا بھیرا جوڑے کہیں دا ماما تے کہیں دا چاچا اڑی سہیلیوں نصیب میرے تے رشک کرو میرا رشتہ میٹھے محمد خود فرمائے پیو بھی خوش تھی گے بھیرا بھی خوش تھی گے چاچا ماما وال فخر کنو حضور دی بارگاہ حاضر تھیں خوش تھی تے حاضر تھیں سونا حضرت بلال حبشی سائیں کو آکھ دیو او بچی راضی تھی گئی انہیں دے عقد نکاح آون کو تیارے سمجھاونا میں جری شے چانا محض عشق اے نہیں جو کھڑے تھی تے درود و سلام پڑھوں محض عشق رسول اے نہیں جو ڈاڑھیاں چا رکھوں محض عشق رسول اے نہیں جو نمازاں چا پڑھوں یقیناً سارا چیزاں عشق دی علامت ہیں لیکن عشق دے انداز تے عشق دے تقاضے وکھرے نرالن جہاں ویلے عشق سجدیں دا تقاضا کرے ہوں ویلے سجدے کرنے چاہیے جہاں ویلے عشق پوتر منگے والمیدان کربلا اج پوتری رے منے پونے میں ایک جاڑے آکھے آج لوگ بکواساں کرے نیں بعض اہل بیت کو نہیں منن دے بعض صحابہ کو نہیں منن دے میں کہ دساؤ تو صحیح تھوڑا خرچہ اسلام تے کتنا تھے کوئی مولا علی کو نو پوچھے جو اسلام تے انہیں دا کتنا خرچہ تھے حضرت حسن بھی شہید تھی گئے حضرت حسین بھی شہید تھی گئے والبعد حضرت صاحب موجود ہیں امام زین العابدین کو بھی شہید کیتا گیا حضرت امام باقر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام موسیٰ کاظم کئی سرکار دی آل دے چشم و چراغ زہر رہتے انہیں کو شہید کیتا گیا محض حسد دی وجہ تو کہ انہیں دا اتنا اچھا مقام کیوں ہے اتنا اچھا مرتبہ کیوں ہے تا آکھن دا مطلب ہے کہ صرف عشق رسول او نہیں جرا تو تے میں سمجھی بیٹھے تھے عشق جائیں ویلے منگیا نا ابو بکر مال دی ضرورت ہے سہیں کیا کیتا ہے ابو بکر سہیں کیا کیتا سارا مال چاہتے فاروق اعظم سہیں گھر دا ادھا مال چاہتے حضور دے قدمیں نچھاور کر دیتا سیدنا عثمان غنی آستین سونے دے سکے دی بھرتے سرکار دی چھولیے چاہتے بیٹھن حضوری میں چاچا تے آدھے بیٹھن میرے غلاموں سو آج اللہ دی جنت کو عثمان مل گی دی بیٹھے اللہ دی جنت کو عثمان خرید گی دی اے جنت اللہ دی عثمان دی تھی گئی ہے اے عشق رسول تے تقاضن حضرت ابو قحافہ سہیں کو کام پائے گے نبی پاک دی بارگاہ تاں آنکھیں نے جو میں کو کام میں حضور دی بارگاہ ابو بکر سہیں فرمایا اٹھو ابا سہیں وال جلو سرکار دی خدمت ہے ٹور نہ سکتے ہن بزرگ صحابی ایک پاسو حضرت ابو بکر صدیق سہیں دے پتر سہارا دیتے بے پاسو ابو بکر صدیق سہیں خود سہارا دیتی ودن تو رات سرکار دی بارگاہ جھنائن ابے کو تے سرکار تو ابو بکر صدیق نل صاحب کو زیادہ محبت کرے نیا صحابہ کو فرمیدن سارے دے بارے ڈوک برداشتی نن میرے ابو بکر دے بارے کوئی گال نہ کرا ہے حال انتم تارے کولی صاحبی میرے ایک یار کو بھی میں محمد دی وجہ تو معاف نہیں کر سکتے جو اندھا دل نہ دکھایا کرو اتنی محبت ابو بکر پاک نال ایمیں جو ڈٹھے نے نا حجرہ پاک دے دروازے پہنچ چکے میرے کریم آقا کھڑے تھے فرمائنے ابو بکر بڑھڑے پیو کو اڈے گھنٹے امن دی کیا ضرورت ہے میں محمد کو پیغام بھیجے ہاں میں حاضر تھی ونجا ابو بکر صدیق سے انہیں جرا جواب لیتے اندازہ کرو عشق رسول کے کو آدن عرض کی تین حضور ابو قحافہ دی کیا اوقات ہے اللہ دے محبوب دی بارگاہ جو آپ چلتے آؤ حالانکہ ابا ہے سیر دا تاج ہے جنت دا دروازہ ہے جنت دی ضمانت ہے والد ہے لیکن میرے کریم آقا نے کیا فرمائے میرے کریم آقا دے غلام نے کہ عشق ہے محبت ہے ایک پاسو مال ہے بے پاسو مصطفیٰ ہے ایک پاسو پترن بے پاسو مصطفیٰ دی ذات ہے اچھا او حضرت مصعب بن عمیر کنو جو اماں یہ روندی ہوئی وہاں کہ اگر این دا محمد دا دین نہیں چھوڑیں دا انہیں دا دامن نہیں چھوڑیں دا نا میں تھیں رو رو تے ماروے سا انہیں کیا آکھے انہیں کہ اماں تائیں اون نظر نال محمد عربی دا چہرہ ڈٹھائی کہنی جری نظر نال اسا نٹھے اگر اون نظر نال دیکھے آتا سوڑ میرے جملے تائیں جیاں ہزارہ ماما ہوئن سرکار دے نا تو قربان کر دے اے عشق ہے ہون ایک پاسو ابا دھی دی گال بھی سنیے وے صحابہ نے دھیاں قربان کی تین عشق مصطفیٰ اچھا ایمیں ابے دی گال بھی سنیے وے اے اماں دی گال بھی سنیے وے یعنی صحابہ نے کوئی بھی شے بچاتے نہیں رکھی زمانے کو پیغام دیتے نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے
پدر مادر برادر جان و مال سب ان پر فدا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ اے ہے عشق رسول۔ اچھا عبیدہ بن جراح دے بارے حضرت ابو طلحہ دے بارے بھی آندے، اپنے پیو دا سر کٹ تے چائی ودے حضور دی بارگاہ آتی میں سٹے نے، سرکار فرمائے اے کیا کیتی تے بندہ کون ہے؟ عرض کتنے آقا میرا ابا ہے۔ آپ فرمائے کائے مارے؟ عرض کتنے میں قتل کیتے۔ سرکار فرمائے کیوں اینا بڑا جرم؟ عرض کتنے آقا اتوارے بارے گالہی مناسب نہ پیا کریں دا، یعنی تواری بے ادبی بیٹھا کریں دا، بھلا اسا کتھا برداشت کریں دے سے اپنے آقا دی بے ادبی، سیر کٹتے آپ دی بارگاہ چاہیاں، زمانے کو پیغام دینا، پیو ہوئے یا ماں ہوئے سب کو اسا حضور دے نا تو قربان کر۔ پتہ چل دا پہ عشق کہیں کو سڑے نا، عشق جان منگ دے، عشق خون منگ دے، عشق مال منگ دے، عشق قربانیاں منگ دے، محض اے عشق نہیں جو محض سبحان اللہ آکھو، عشق عملی پریکٹیکل سارے کنوں کام منگ دے، اے ہے عشق رسول تے اندہ تقاضا۔ اچھا جی مولوی کنک پکتی دے دن تے وال اے مسئلے کا ڈھانن جی ہون اللہ دینا تے خرچ کرو، قرآن ایک تکی تے کہنی لکھیا کھڑا، حدیث تسا کو کہنی دسیں دی، آج تے اندہ سانا سنیا، میں کہ اللہ کرے کوئی علامہ عامر صاحب جیاں تو آکو قرآن سناوان اللہ مل پوے۔ سورہ قلم ہیں اللہ فرمین دے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اسا انہیں کو بھی ایمیں آزمایا کفار مکہ کو، جی میں اللہ فرمین دے باغ علیہ کو آزمایا۔ مولا کیویں آزمایا؟ فرمائے اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جیویں لے گھر بیٹھے قسمہ بیٹھے چہنے ہن، جو باغ پکتے تیار تھی گے سویرے سویرے اٹھ سوں تے کہیں کو کانا دسے سوں، انہیں انشاءاللہ بھی نہ آکھا، جو اللہ چاہے سویرے اٹھ سوں باغ پک گئے فصل پک گئیے او کو کٹ تے آپ منڈی دو ویچن واسطے بھیجے سوں، انہیں انشاءاللہ بھی نہ آکھا، اتنا انہیں کو بھروسہ ہا باغ دے نفع بخشو منتے۔ اللہ فرمین دے صلاح بیٹھے کریں اساں باغ پک سے ان کو کٹے سوچا پھل وال وچے سوچا نفع ونڈے سوچا، فطاف علیہا طائف من ربکا وہم نائمون، اللہ دی تقدیر او ستے پہ ہن کام کرنی پئی ہے، فاصبحت کالسریم، سویرے جو گن باغ تباہ و برباد تھیا پیا۔ اچھا پس منظر کیا ہے؟ مفسرین نے لکھے کہ پس منظر اندہ اے ہے جو انہیں دا ابا ہا نیکوکار ہا، باغ دی جنہ کٹائی تھی وے ہا، سارا پھل ایک جا جمع جا کرے ہا، ترائے حصے کرے نہ ہا، ایک حصہ ویچ چھوڑے ہا، بیا حصہ دھیئے پتنے واسطے رکھے ہا، بیا جرہ تریجا حصہ ہا سارا مسکینے کو دے دیں ہا، علاقے دے ہر فقیر کو پتا ہوندہ سخیدہ باغے جدہ کٹائی تھی سے جھولیاں بھر بھرتے ساکھوڑے سے، ابے دا انتقال تھی گیا، بخیل بھیرا مشورہ بیٹھے کریں جو اے تا مسکین فقیر آوے سن، پہلے ابا ہے کہا ہون آپا ترائے چار بھیرا تھی گے سے، ایمیں کروں جو راتی رات ونیوں سویر آپا کو باغے تھی وے، مسکین کہیں کو پتہ نہ چلے، اللہ فرمے دے فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، ہولے ہولے وے دے ٹر دے ہن، چھپ چھپ دے وے دے قدم چین دے ہن، اللہ يَدْخُلَنَّ حَلْ يَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، ودے ڈرتے ہن جو آج کوئی فقیر نہ آونجے، ودے ڈرتے ہن جو کوئی جھولی پھیلاتے مسکین نہ آونجے، اسا تا کہیں کوئی ایک دانا ہی نہیں دیونا، ایک انگور ہی نہیں دیونی، ایک پینڈ یا کھچی دا دانا ہی نہیں دیونا، اسا سارے دا سارا پڑھتے منڈی بھیج چھوڑے سوں، انیغدو علی حرثکم ان کنتم سارمین، مشورہ ودے کرنے ہن سویرے سویرے پوجو لائے باغ دے وچ، اللہ فرمیندے جائیں ویلے گننا فلما وغدوا علی حرد قادرین، فرمائے سویرے پوجیں فلما رأوها قالوا انا هؤلاء لضالون، جی میں چھپر کو نہیں بھا لگ ویندی تے سوا بنی پئی ہوندی ہے، ایویں ڈٹھے سارا باغ سوا بنیا پہ، وان تک سڑ گن، مونٹ پارا سڑ گن، ایک بے کو کھڑے آدم بھولتا نہیں سے گے، لضالون قرآن پاک دے الفاظ، بھولتا نہیں سے گے، کہیں بئی جاتے تا نہیں سے آگے، کہیں بے دا باغ تا نہیں، کوئی بئی حویلی تا نہیں، کہیں بے دی رڑ فصل تا نہیں، بھولتا نہیں سے گے، اللہ فرمین دے بل نحن محرومون، او بھلے نہ ہن اللہ دی رحمت کنو، او مایوس تھی گیا محروم تھی گیا، اللہ نے اپنی رحمت دا سلسلہ روک دیتا، وجہ کیا ہے؟ حق ماری کھڑے ہیں، کنے دا کو مسکینے دا، پھوت باتے بیٹھیں، چاند لوگ
حضور دی بارگاہ تے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہاں دے دل دی کیفیت جانی ہے جو مالدار ہیں تے اے سمجھن اساں غریبے کو کھویں دے سے یہ خیال جو دل لے جائے میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ سنو اے جڑے غریب بیٹھے نا اگر اے تواڈے واسطے دعا کرن چھوڑ دے تو فرمایا اللہ تعالیٰ تواڈا مال و متاع سب کچھ تباہ و برباد کر دے اور فرمایا انہیں غریبیں دا اعزاز ہے قیامت جاہڑے اللہ انہیں کو 500 سال پہلے جنت امیریں گن پہلے بھیجے اے اعزاز ہے تو آخر دا مطلب ہے جیرا بندہ سوچ رکھ گنے فکر رکھ گنے بزرگ بیٹھے چٹے ڈاڑے آلے اے سارے معاشرے دی برکت ہیں بزرگ جنہیں دیں چٹے ڈاڑے اے معاشرے دی برکت ہیں اے جاننے جو پہلے جو تھریشر لگے ہاں باری کڑھی جنا یا گاہ گہی جنا ڈاندے دے ذریعے تو جھولیاں بھر بھر تے ہر بندے کو دیاں خرید جاں فصل بیماری کنو بھی بچ ویندی ہے کھاد دی جاتے پوشاں تے اہل سٹیں دے ہن خشک گوبر سٹیں دے ہن پٹھی سٹیں نہ سدھی جا پوندی ہے آج طرح طرح جا کھادوں دوائیاں لیکن فصل دا یا تا اوسط کہنی اوسط ہے تا ریٹ کہنی شکوہ گلت ہے حکومت دا اوسط کہنی اوسط ہے تا ریٹ کہنی ہون اے باغ اللہ واقعہ سورہ کلم دا بھی ذہن چرک ول اپنی کیفیتی ذہن چرک جو میں اللہ دا حصہ کتنا کڑھنا ایک جٹ بندے کو میں سنے وہاں کے پتھر تے رکھا جنگل چ رکھا میں چوراہے تے رکھا یا ویران جات رکھا میری فصل کو کوئی بندہ نقصان پجا سکتا ہی نہیں نہ کوئی میری پھٹی چاہ سکتے تھے نہ کنک دانا چاہ سکتے میں کہ بابا اتنا وڈا دعویٰ کیوں وہاں کے آن پڑھ ضرور ہاں پر میں اے سنی ودا جو اللہ دا حق نہ کڑھے سو فصل دے وارو تباہ تھی ویسو فرمایا میں اشور پہلے کڑھے نا بعد جو وپاریوں کو سڑینا تے اب دا مال جرے منڈی بھیجے نا اور میں کو یقین ہے وہ بڑھڑے جٹ کسان دے میں کہ یار عقیدے تو بندہ قربان تھی ایمان تو قربان تھی اتنا ذہن یقین دا پکا جو اللہ دے نا تے کڑے سے چوک تے بھی مال رکھتے ہاں کوئی کا نہ چیسے کوئی ہاتھی کا نہ لے سے اچھا مولوی آپ کو کڑھیں اے پیٹ دا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے تک کتھیں فرمایا کہنی قرآن جی کہنی حدیث جی کہنی جو اشور زکاة جو سنو ایک واقعہ سنیے وے سورہ کلم دا اللہ رب العالمین فرمے دے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جنات معروشات وغیر معروشات فرمایا اوہ تا رب ہے جائیں تو آپ کو اے فصلہ دیتین اے باغ دیتین اے کہندہ ذکر ہے فصلیں دا تے باغات دا فرمایا کچھ باغ ہی میں پھیلے پن جی میں واڑیا ہونجن خربوزے جاں متیرے جاں کچھ باغ ہی میں پھیلے پن کھیتاں فصلہ کچھ کھڑے باغ ہیں جی میں آمب دا بوٹے تے کھجی دا درختے اللہ فرمیندے اوہ رب تا ہے جائیں تو آپ کو اے دیتین وَالنَّخْلَ کھجوراں بھی ہیں وَالزَّرْعَ کھیتی باڑی بھی ہے فصل بھی ہے فرمایا رڑھ راکھی بھی ہے مختلف اکلہ مختلف ذائقن اے چاول اے گندم اے مکئی اے باجرہ اے متیرن اے خربوزن اے امبن اے کھجورن اے انگورن اللہ فرمائے وہ رابطہ ہے جائیں تو آپ کو سارا کچھ دیتے اچھا دیتا جو ہے مالک کا تقاضا کیا ہے فرمیدہ کیا ہے اللہ فرمائے آتو حقہ یوم حسادی جرے جاڑے پٹائی دا جہاڑا آوے نا کٹائی دا تے پٹائی دا فصل کو پٹے دے کٹیں ویچن کا ارادہ کریں اللہ فرمائے میرا حق پہلے ادا کر اللہ کتنے کاٹتے رکھاں تیرے فرشتے آسن چاہوے سے نا وہ واقعہ باغ اللہ یاد رکھو اللہ فرمائے مسکینے کو دے چاہ اچھا اللہ یہ اگر دے ماں تو ان کو کیا کھیسیں اللہ فرمائے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فرمایا علاقے دے نیک بندے کو کوئی قرضہ دے وے نا مطمئن راندے یارے مارت سکدے میرا پیسہ کھا سکدا اجاڑ سکدا نہیں برباد کر سکدا مکر سکدا نہیں علاقے دے ایماندار بندے کو بندہ قرض دے تے مطمئن راندے اللہ فرمائے مسکین کو یا ضرورت دی جاتے جرا کوئی تو خرچ کرے نہ بھئی وال فرمایا تو بے فکر تھی ون اے رب کو قرضہ دیتے آگے اللہ ادا کی میں کرے سیں فرمائے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہو اضعافا کثیرا فرمایا میں دگنا تگنا چگنا بندے کو عطا کرے سیں ایک دے سے
علماء فرمائیں 700 1400 واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جے کو چاہے ایک دانے دے بدلے 1400 کو بھی زیادہ عطا فرما دے۔ تو عشق رسول دے تقاضے مختلف ہیں، وقت تقریباً ختم تھی چکے، پیغام ہی ہوئے مدرسے بناون آسان کہنی، مسجدہ بناون آسان کہنی۔ علامہ صاحب نے میں کوئی ایک جملہ بھی نہیں آکھا کہ کوئی چندے دا ذہن کہیں قسم دی کوئی گال، چونکہ موضوع ایہو بندا ہا عشق رسول دا اصل تقاضا کیا ہے، اساں اپنی جان نال بھی دین نال تعاون کروں، جان دے حوالے نال بھی، مال دے حوالے نال بھی، اولادیں دی ضرورت تھی وے مدرسے چ اولاد پجاؤں، ایک کو دین واسطے وقف کروں، ایویں اگر دھییں پتریں کنوں ہٹ دے اسلام خون منگ دے، بل 14 شہداء بدر دے گواہ ہیں، 70 دے قریب شہداء احد دے گواہ ہیں، ہر چیز نام مصطفیٰ تے قربان ہے، نہ علماں وچ پھسا ملا کوئی یار دی گال سنا ملا، اتھے علماں دے سکے نہیں چل دے جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے، جملے سچی محبت رسول دی سینے دے وچ آوے سے بل کوئی چیز بھی بچا تے گھر نہ رکھے سوں، مدرسے چلاون والے بندے دی کیفیت، مسجد بناون والے بندے دی کیفیت اون چیز دی طرح ہوندی ہے جن کو اساں دوری مولی دے وچ سٹ دیندے سے، دوری دے وچ سٹ تے مولی نہ ضربہ مرندے سے، سر چیندے تاں وی ضربے، سر وچ رکھیندے تاں وی ضربے، بہت مشکل کام ہے، چٹے جبے اچھا پگڑیاں باتیں تقریراں کرنا آسان ہے، مسجدہ مدرسے بناون مشکل ہے، اور ان دے وچ ذاتی علامہ صاحب دا کوئی مفاد نہیں، آخرت دی بھلائی مقصود ہے اور تواڈے بالیں کو دین اسلام سکھاون مقصود ہے، ساتھ دے سو انشاءاللہ، بے وفایاں تا نہ کرے سو، ہوٹلیں دے بیٹھے علماء دا گلہ تا نہ کرے سو، تاش دے پھٹے تے بیٹھے علماء دے شکوے تا نہ کرے سو، لڈو کھیلنے ہوئے علماء جن برائیاں تا نہ کرے سو، اور علامہ مولانا روم علیہ رحمہ نے لکھے مسنوی شریف ہے، فرمایا اللہ جندہ ایمان کھسنا چاہے ان دی مت مارنا چاہے اللہ ان کو علماء دا گستاخ بنا دیں، اولیاء اللہ دا گستاخ بنا دیں، کوئی قصور کا نہیں ہوتا مولوی دا، اگر قصور ہے تا یہ بالیں دے کرنے چازان کیوں دیں دے، قصور ہے تا یہ ابا مار پہ مولوی دھویندہ کیوں ہے، قصور ہے تا یہ پانچ ٹائم نمازہ پڑھندہ کیوں ہے، عید کیوں پڑھیں دے، جنازے کیوں پڑھیں دے، دفنیندہ کیوں ہے، ختم کیوں پڑھ دے، دعا کیوں مانگ دے، اگر ایک قصور ان تواری نظر تول تکلہ کرو سونے لگ دے وے، اگر احسان ان تول مومن حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مومن کریں نیکی بھولندہ کہنی، احسان دا بدلہ برا دیندہ کہنی۔ علامہ صاحب دے شانہ بشانہ کھڑو، انہیں دا ساتھ دیو، اللہ جامع مسجد رحمانیہ کو ہمیشہ آباد رکھے تا صبح قیامت، میں تے تساں ہوں یا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان گلشن کو آباد رکھے۔ آخری گال کرتے اب دی گال ختم کرے نا، جو اپنے بالیں کو نمازی بھی بناؤ، اپنے بالیں کو آج سا کو گلہ شکوہ ہے، پتر گال نہیں سندا، دھی باغی تھی گئی، بھرا عزت نہیں کریں دے، گلی دے پتھر بال جرے، گلی دے پتھر چاچا مرے نے، ایک جملہ دل لے رکھائے، اگر تساں اپنے رب دے اگو نیوے جھک دے زمانے دا کوئی بندہ تواری عزت کا نہ کرے، اور تساں اپنے بالے کو اللہ دی بارگاہ چ نیوے جھکڑ سکھیں دے، توڑا بال توڑے اگو زندگی بھر کا نہ جھک سے، ہاں ان کو رب دے اگو جھکاؤ، وال دیکھو تواری عزت کی میں کریں دے۔ غوث اعظم دے بارے آندے، آپ اپنے ڈو بالیں دا ہاتھ پکڑ دے، یاری والا پیر جمعے والے جاہڑے مسجد والے پاسے آندا پہ یاریاں تے بنے دے سے لنگاری کھاندے سے، کدہیں این پہلو تے غور کیتے وے، غوث پاک نہ خود بے نمازی ہاں نہ انہیں دی اولاد بے نمازی، اے مسجد بناؤ بھی صحیح، سجدے دی صورت جی کو آباد بھی کرو۔ رب قدیر تساں سارے دی اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرماوے، اساں سارے دی کامل مغفرت فرماوے، آمین و ما علیہ۔